اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نور الایضاح کتاب الطہارہ سبق نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سابقہ سبق میں مصنف علیہ رحمہ نے حالت اور حکم کے اعتبار سے، مختلف حالتوں اور مختلف حکموں کے اعتبار سے پانی کی 5 قسموں کا ذکر چھیڑا تھا۔ 3 اقسام ہم کل پڑھ چکے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ترتیب کے مطابق کہ آج بقیہ جو 2 اقسام ہیں پانی کی، وہ ہم مائع نجس اور مائع مشکوک کو زیر باس لاتے، لیکن چونکہ مائع مطلق کے مقابلے میں مائع مقید کا عنوان چھیڑا ہے مصنف علیہ رحمہ نے ضرورت کے پیش نظر، تو آج ہم وہ درمیان والے چند مسائل مائع مقید کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ 2 اقسام جو پانی کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مائع مقید ہوتا کیا ہے؟ ایسا پانی جس کی طبیعت یا وصف قدرتی طور پر یا مصنوعی طریقے سے زائل ہو جائے یا بدل جائے اسے مائع مقید کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی مثال دیں۔ اب دیکھیں پانی ہے، پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں، 2 طبیعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ بولیں سارے، پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں۔ اگر وصف پانی کا ذکر کیے یہ 3 ہوں گے، اور طبیعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ پانی کے 3 وصف کون سے ہوتے ہیں؟ بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ۔ بولے، بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ۔ نہ اس کا رنگ ہوتا ہے، نہ اس کی بو ہوتی ہے، اور نہ اس کی ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی کی طبیعتیں 2 ہوتی ہیں، وہ باریک ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ ایک اس کی یہ طبیعت ہو گئی۔ دوسری طبیعت جینون پانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عضو کے اوپر بہتا ہے، سیلان کرتا ہے، اس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہے۔ اس اعتبار سے جو پانیوں کی اقسام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یا تو پانی قدرتی طور پہ بدلا ہوا ہوگا، پانی قدرتی طور پہ بدلا ہوا ہوگا۔ اب اس کا کیا حکم ہے، اسے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اس کو ہم پڑھیں گے۔ مصنوعی طریقے سے اس کا بدلنا کیسا ہوتا ہے یہ پڑھیں گے۔ پھر پانی کے اندر اگر جامد چیزیں گر جائیں، پانی کے اندر جامد چیزیں کی ملاوٹ ہو جائے، تو کون سی چیز ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا یا لا یجوز ہو جائے گا، ہم اس کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ اگر مائع چیز شامل ہو جائے، کس میں؟ پانی میں، پاک پانی میں کوئی مائع چیز شامل ہو جائے، پھر اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، ایسی مائع چیز پاک پانی میں شامل ہو گئی جس کے 2 وصف ہیں۔ پھر آگے مائع کی ایک اور قسم بیان ہوگی کہ ایسی مائع چیز پانی میں شامل ہو گئی یا پانی ایسی مائع چیز میں شامل ہو گیا جس کے 3 وصف ہوتے ہیں۔ یا پھر آخر میں یہ بتائیں گے کہ ایسی مائع چیز جس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے، ایسی چیز میں پانی شامل ہو جائے یا ایسی چیز پانی میں شامل ہو جائے پاک پانی میں، تو کس طریقے سے ہم جانچیں گے اور کس طریقے سے ہم اس کو ناپیں گے، کس طریقے سے ہم نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ پانی وضو والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءٍ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے، درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے۔ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، اگرچہ خود ہی نچڑ کر برتن میں جمع ہو گیا ہو، اگرچہ خود ہی نچڑ جائے، من غیر عصر، بغیر نچوڑے۔ ایک تو ہوتا ہے نا پھل کو نچوڑا آپ نے، کسی درخت کے پتے کو نچوڑا آپ نے، پانی کے قطرے نکلے اور جمع کر لیا پانی۔ ایک ہوتا ہے بغیر نچوڑے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو انگور کی بیل سے
پانی کے قطرے ٹپکتے تھے تو گھر والے کہتے یہ بڑا قیمتی پانی ہے، تو ہم نیچے برتن رکھ دیتے تھے، کہتے کہ اس کے ساتھ بال دھوئیں تو پتہ نہیں بال سلکی ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، بال گرتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کالے رہتے، سفید، ایسی باتیں مشہور تھیں۔ تو ہم نے کئی دفعہ انگور کی بیل کے وہ جو قطرے گر رہے ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب 4 کلاس میں تھا، 5 کلاس میں، تو اس کے نیچے ہم پانی بھر لیتے تھے اس کا، اور پھر جس نے مانگنا ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا اور اپنا سر دھوتا تھا۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں اس پانی کا کیا حکم ہے؟ ایسا پانی جو کسی درخت سے نکلا ہو، ایسا پانی جو کسی پھل سے نکلا ہو، اور نچوڑ کے نکالیں تب بھی بغیر نچڑے نکلے تبھی کیا حکم ہے؟ اس سے وضو ہوگا، اس سے غسل ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ فی الازہر لا یجوز فی الازہر، ظاہری روایت کے مطابق اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، اس سے غسل بھی نہیں ہوگا۔ فی الازہر کیوں کہا؟ اصل میں امام ذیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب ہدایہ اس طرف کیا کہ ان کے پانی سے کیا ہے؟ غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، یہ پانی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے، مفتہ بے قول جس پر فتوی ہے وہ یہی ہے کہ درخت سے نکلا ہوا پانی اور پھل سے نکلا ہوا جوس یا پانی، اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا یہاں پر۔ پہلا مسئلہ کہ قدرتی طور پر اگر پانی پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے، ظاہر ہے پانی کے اندر پانی تو ہے نا، اس کے اندر صاف پانی، اس کے اندر وہ رس شامل ہو گیا درخت کا اور پھل کا، تو اب یہ قدرتی طور پر شامل ہوا ہے، اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں، اس سے غسل کرنا بھی جائز نہیں۔ اوکے جی، پہلا مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ولا بماء، اور نہ ہی ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا پاکی حاصل کرنا جائز ہے، زال طبعہ، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ، پکانے کے ساتھ، او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا پھر اس پر کسی دوسری چیز کے غلبے کی وجہ سے، یا تو پکانے کی وجہ سے اس کی طبیعت زائل ہو گئی، یا کسی دوسرے چیز کی غلبے کی وجہ سے اس کی طبیعت زائل ہو گئی، تو پھر اس سے بھی وضو جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ مثال کے طور پہ آپ پکاتے کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں پکاتے، ایک مثال دے دیتے ہیں کہ آپ نے چولہے کے اوپر پانی رکھا گرم کرنے کے لیے، درمیان میں کسی نے چنے ڈال دیے، پانی وہی تھا بھی آپ کے پاس، بھر کے لا سکتے ہیں لیکن پانی وہی آپ کے پاس، اب وہ ابلنا شروع ہو گئے، چنے ابلنا شروع ہو گئے، اور چنے جب ابلے تو آپ نے آ کے دیکھا، آپ نے کہا یار یہ پانی تو میں نے وضو کے لیے یا غسل کے لیے رکھا ہوا تھا، سردیوں کا موسم ہے اور اب میں کیا کروں؟ اب آپ کہتے ہیں چنے درمیان سے نکال لیتے ہیں، چلو میں وضو کر لیتا ہوں یا غسل کر لیتا ہوں، کیا کروں؟ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی طبیعت کے جو 2 رکن ہیں، اس کی 2 طبیعتیں ہیں جو وہ زائل ہو گئی ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی طبیعت زائل ہو گئی پھر تو اس سے غسل بھی جائز نہیں، اس سے وضو بھی جائز نہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس پانی کا پتلا پن ختم ہو گیا، پتلا پن کیسے چیک کریں گے کہ ختم ہو جاتا ہے؟ کپڑا رکھیں گے، کپڑے سے اس کو چھانیں گے، اگر تو وہ چھن جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہتی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ اس کی رکت ابھی باقی ہے، پتلا پن ابھی باقی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر آپ کپڑے کے اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا، ظاہر ہے چنے کا جو گاڑھا شوربہ ہوتا ہے وہ تو نہیں جاتا کپڑے کے نہیں، آپ سمجھیں کہ اس کی طبیعت زائل ہوگی۔ اور یا پھر اس کا بہنا، سیلان اس کا کیسے چیک کریں گے؟ بازو پر رکھیں گے، اس کو گرائیں گے ہاتھ پر، اگر وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نیچے بالوں کو سیراب کرتا ہے اور طبیعت سینس یہ مانتا ہے کہ یہ دھو بھی سکتا ہے، تو پھر اس کی طبیعت اپنی اصل پر باقی ہے، اپنی اصل پر باقی ہے اور وہ پاک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی رکت ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے وہ اس پر بہتا بھی نہیں ہے، ایسے پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا کسی غیر کا غلبہ اس پر ہو جائے۔ اب غلبے کی آگے قسمیں ہیں، کتنی؟ غلبے کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں کہ والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، اگر جامدات کا، جمی ہوئی چیزیں، ٹھوس چیزوں کا غلبہ ہو جائے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس وقت پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کب؟ بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ، کہ جب پانی کا بہنا اور اس کی رکت، پتلا پن ختم ہو گیا تو بس اس پانی سے وضو نہیں ہوگا۔ آگے دوسری صورت بتا رہے ہیں، وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ أَوْصَافِهِ، وَلَا يَضُرُّ
تغیر اوصافہ کلھا بجامدات کزعفران وفاکہۃ، کہتے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچاتا تبدیل ہونا اوصاف کا، تمام کے تمام اوصاف بدل جائیں جامد چیزوں کی وجہ سے، جیسے زعفران، میوہ اور درخت کے پتے، ان کی وجہ سے پانی کا وصف ایک زائل ہو جائیں، دوسرا زائل ہو جائے، یا تینوں کے تینوں وصف زائل ہو جائیں، تو پانی سے، اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ وہ پانی کیا نہیں ہوتا؟ ناپاک نہیں ہوتا، یا منع نہیں ہوتا، لا یجوز نہیں ہوتا کہ آپ اسے وضو نہ کریں، بلکہ آپ اسے وضو کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ اگر اس کا بہنا ہے، طبیعت اس کی زائل نہیں ہوئی، بہنے والی صلاحیت اس کی ہے، اور وہ پتلا ہے، باریک ہے، چادر سے، کپڑے سے نیچے اتر سکتا ہے، تو اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے جی اس کی طبیعت تو زائل نہیں ہوئی، تو اوصاف کیسے زائل ہو گئے؟ بھائی تین وصف ہوتے ہیں، اس کی بو بھی تبدیل ہو گئی، بے بو تھا، بو آنا شروع ہو گئی، خوشبو کسی چیز کی آنا شروع ہو گئی، زعفران کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، کسی میوے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، بے رنگ تھا اس میوے کا، اس پھل کا، اس پتے کا رنگ اس میں چڑھ گیا، بے ذائقہ تھا، اس کا ذائقہ بھی اندر سے آنے لگ گیا، لیکن وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے پانی، اس پہ ڈالیں تو بہتا ہے، پانی کے اندر اس کے رقیق ہونا یا پتلا پان ہونا بھی باقی ہے، تو اس سے وضو کرنا کیا ہے؟ ایسا پانی جائز ہے۔ بیری کے پتے ڈال کے، بیری کے پتے ڈال کے غسل نہیں دیتے ہم؟ دیتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ گاڑھا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا رقیق پان بھی باقی ہوتا ہے، سیلان بھی باقی ہوتا ہے۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں والغلبۃ فی المائعات، یہ تو ٹھوس چیزیں تھیں، کہتے ہیں مائع چیزیں، کتنی مائع چیزیں اگر پانی میں جمع ہو جائیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مائع چیزوں میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے جی والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان، کہ اگر پانی پاک تھا، اس کے اندر ایسی مائع چیز پڑ گئی جس کے دو وصف تھے، جس کے دو وصف تھے۔ مثال دیتے ہیں جی، فقط صرف اس کے ہیں ہی دو وصف ہیں، کل لبن، دودھ کے دو وصف ہیں، کیا؟ ایک لون، لہ اللون، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، والطعم، اور ذائقہ ہوتا ہے، والذائقہ، والطعم، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ذائقہ تبدیل ہو گیا، ایک وصف تبدیل ہو گیا، دو اس کی بو نہیں ہوتی، لا رائحۃ لہ، اس کی بو نہیں ہوتی، یہ صرف رنگ ہوتا ہے اس کا اور ذائقہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی میں ملا، پانی کا ذائقہ دودھ جیسا ہو گیا، پانی کا ذائقہ دودھ جیسا ہو گیا، تو سمجھیے سارا دودھ ہی ایسے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور یا اس کا رنگ پانی کا سفید ہو گیا سارا، تو آپ سمجھیں یہ بھی دودھ، اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ دودھ کا رنگ وہاں پہ غالب آیا، نہ وہاں پہ اس کا ذائقہ غالب آیا، تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دودھ اس کے اندر گر گیا تو پھر تو اثر ظاہر نہیں ہوتا نا، اثر ظاہر ہو گیا تو اس سے غسل اور وضو جائز نہیں ہوگا۔ وَبِظُہُورِ وَصْفَيْنِ مِن مَّائِعٍ لَّهُ ثَلَاثَةٌ كَالْخَلِّ، کہتے ہیں کہ وَبِظُہُورِ وَصْفَيْنِ، دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، مِن مَّائِعٍ لَّهُ ثَلَاثَةٌ، ایسے مائع کے پانی میں مل جانے سے جس کے تین وصف ہوتے ہیں، کَالْخَلِّ، سرکہ، سرکے کتنے؟ تین ہوتے ہیں، سرکے کے کتنے وصف ہوتے ہیں؟ تین، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کی بو بھی ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اگر پانی میں گر گیا، سرکہ پانی میں گر گیا، تو صرف ذائقہ آ رہا ہے، رنگ بھی نہیں آ رہا، تو وضو جائز ہوگا، کیونکہ ایک ہی وصف ظاہر ہوا ہے نا۔ اگر ذائقہ بھی آ رہا ہے، رنگ بھی ظاہر ہو گیا ہے، یا ذائقہ آ رہا ہے ساتھ بو بھی آ رہی ہے سرکے کی، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ پی تو سکتے ہیں آپ، ظاہر ہے اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی اچھا اس کے بعد کہتے ہیں والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف لہ، آخری قسم، کہ ایسا مائع جس کے کتنے وصف ہوتے ہیں؟ کوئی وصف ہوتا ہی نہیں، جس کا کوئی وصف ہوتا ہی نہیں ہے، کالماء المستعمل، جیسے کہ مستعمل پانی ہے، ایک بندے نے وضو کیا اور پانی برتن میں جمع ہو گیا، سمجھ آ گئی وہ کون سا پانی ہے؟ استعمال شدہ، جو کل آپ نے پڑھا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ اگر پانی میں پڑ جائے تو پھر ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ کہتے ہیں کالماء المستعمل، جیسے ماء مستعمل ہے، وماء الورد المنقطع الرائحہ، ایسے گلاب کے پھول کا پانی کہ جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، ٹھیک ہے،
کہتے ہیں اس کا اعتبار ہوگا تکون و بالوزن، وزن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فَإِنِ اخْتَلَطَ رِطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمِلِ بِرِطْلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ. کہتے ہیں 2 رطل پانی مائع مستعمل تھا اور 1 رطل پانی مائع مطلق تھا، پاک تھا، تو وہ آپس میں مل گئے تو ان کے ساتھ وضو جائز نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر 1 رطل پانی مائع مستعمل تھا اور 2 رطل پانی کون سا تھا؟ مائع مطلق، پاک پانی زیادہ تھا، یہ مکس ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ وضو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. من المطلق لا یجوز بہ الوضوء و بعکس جائز، یعنی اس کا عکس کیا ہے؟ جائز ہے. مطلق پانی زیادہ ہو اور مستعمل پانی کم ہو تو اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. آخر میں ایک مثال دینا چاہوں گا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر 2-3 بالٹیاں رکھی ہوئی تھی دھوپ پہ، آپ نے ان کے اوپر کور رکھا ہوا تھا، تو 3 بالٹیاں رکھی تھی چھوٹی چھوٹی پانی کی، 1 تھی مائع مستعمل کی، 2 تھی مائع مطلق کی. ٹھیک ہے، تو واپس آئے تو آپ کے گھر میں سے کسی نے ان سب کو بڑی بالٹی میں ڈال دیا. آپ نے کہا وہ ان سب کو اکٹھا کر دیا. اب آپ سمجھے مائع مستعمل کی تو 1 بالٹی تھی، وہ 2، اب ان سے وضو کرنا جائز ہوگا. آپ اگر رکھ کے گئے 2 بالٹیاں مائع مستعمل کی، ٹھیک ہے، اور 1 تھی کون سی؟ مائع مطلق کی، وہ اکٹھی ہو گئی. آپ نے کہا حکم دے دیں گھر میں کہ اب وضو کرنے سے جائز نہیں ہے. استعمال کر سکتے ہیں اور چیزیں، لیکن وضو کرنے سے جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.